میرا آج کا پیغام قوم کی ماؤں کے نام۔ ہر سال عید الاضحیٰ ہمیں اس قربانی کی یاد دلاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں دی۔ اگرچہ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ہم جانور ذبح کر کے اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، تاہم یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے قیمتی متاع یعنی اپنا بیٹا، جس کی ماں کو وہ مکہ کے تپتے صحرا میں تنہا چھوڑ آئے تھے، اس کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور وہی بیٹا جو ان سے کوسوں دور لک و دک صحرا میں پروان چڑھا، اس نے باپ کے خواب اور ان کے مطالبے کی کس طرح لاج رکھی اور ان کے کہنے پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اس واقعے میں پوشیدہ جو پیغام ہے، ہمیں اپنی توجہ اس طرف بھی رکھنی ہے۔ آخر اس بیٹے کی پرورش کس طور پر کی گئی کہ وہ آداب فرزندی ادا کرتے ہوئے باپ کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے۔ یاد رکھیے، پیدائش سے لے کر جوانی کی دہلیز تک باپ ان کے ہمراہ نہیں۔ ان انتہائی مشکل حالات میں ماں ہی ہے جو پرورش کر رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، اور اس ابتدائی درسگاہ کے اثرات زندگی بھر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ اس حقیقت سے یقیناً ہر کوئی واقف ہے کہ انبیاء، اولیاء، صوفیاء، مفکرین، فلاسفر سب ماں کی گود میں پرورش پا کر بڑے ہوئے۔ ماں کی گود صرف پیار و محبت کا پھولوں بھرا بستر نہیں، بلکہ ایک اکیڈمی ہے جہاں اخلاق و کردار کی تشکیل و تعمیر ہوتی ہے۔ بچے کی شخصیت ماں کے اچھے برے اعمال اور اس کے قول و فعل کی مکمل عکاسی کرتی ہے۔ ہمیں تاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ جب غیر تعلیم یافتہ اور صرف گھروں کے اندر محدود رہنے والی ماؤں نے بھی اپنی اولاد کی ایسی پرورش کی کہ وہ دنیا میں کامیاب و کامران بھی ہوئے اور اپنے اخلاق و کردار سے ایسے کارہائے نمایاں ادا کیے کہ رہتی دنیا تک امر ہو گئے۔ آج کے دور میں بیشتر مائیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل اور بڑی بڑی ڈگریوں کی حامل ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اولاد کی نافرمانی اور بگاڑ کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کے معاشرتی اور سماجی حالات کے بارے میں غور کریں تو اور ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم کا مقصد گھر اور گھر کی چار دیواری کا تقدس نہیں، اولاد کی تربیت نہیں، بلکہ محض انہیں بڑا کرنے کی طرف ہی توجہ ہے۔ ڈگریوں کے حصول کا مقصد صرف نوکری کرنا اور پیسہ کمانا ہے کہ اولاد کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں مہیا کی جائیں، برائے نام اونچے درجے کی تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائی جائے۔ تہذیب، اخلاق و کردار، ذہنی نشو و نما کی طرف کم ہی توجہ دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ سخت آزمائش کا شکار ہے۔ بہت سے گھروں کی ایک سی کہانیاں ہیں، اولاد کی خود سری، من مانیاں، دین سے بے خبری، غفلت، والدین کا عدم احترام۔ شکایات تو سب کرتے ہیں، لیکن ان خرابیوں کی وجوہات پر غور کوئی نہیں کرتا۔ اس بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا کہ آخر اولاد کی پرورش کے دوران غلطیاں کہاں ہوں۔ اکبر الہ آبادی فرما گئے ہیں، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ علامہ اقبال اپنی والدہ مرحومہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا۔ یاد رکھیں، اولاد کی تربیت میں سہولتیں اور آسائشیں کام نہیں آتیں، بلکہ سادگی، عاجزی، انکساری اور فقیری اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لال ہمیشہ گدڑیوں میں
ہوتے ہیں۔ سہولتیں، آسائشیں اور دنیاوی لذتیں بچوں کو سست و کاہل اور نکما بنا دیتی ہیں۔ مسجدوں کے صحن میں درختوں کی چھاؤں اور ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے والے دنیا میں بڑے بڑے مراتب حاصل کر گئے۔ قیمتی قالینوں اور صوفوں پر پروان چڑھنے والے سوشل میڈیا پر اپنی پرفارمنس تو دکھا سکتے ہیں، لیکن غیرت، حمیت، جرت، عظیم ارادوں اور اعلیٰ کردار کے پیکر نہیں ہو سکتے۔ وہ غلامانہ زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن آزادی کی جد و جہد میں دلیرانہ کردار ادا نہیں کر سکتے۔ یورپی سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں اور دولت کی ہوس اور لالچ انہیں اپنے دام میں گرفتار کر لیتی ہے۔ جدید سائنسی ایجادات نہ ہمارے معاشرے پر ترقی کے نام پر جو فحاشی پھیلا رکھی ہے، نوجوان نسل اس کے طلسم میں بری طرح گرفتار ہو رہی ہے۔ ماں کی حیثیت سے ہمیں اپنے چاروں طرف نگاہ رکھنی ہوگی۔ برانڈڈ لباس، جوتے، جدید فیشن کی اشیاء فروخت کرنے والے تاجر ہماری نسلوں کو گمراہی کے راستے پر چلنے کے طریقے سکھاتے ہیں۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ یہ مصنوعی چمک دمک، یہ رنگین نظارے، یہ قیمتی ساز و سامان سب دکھاوا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو آداب فرزندی نہیں سکھاتے، بلکہ بولڈنس کے نام پر بدتمیزی، بڑوں کے سامنے زبان درازی اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنے کے جھوٹے اور بے مقصد دعوے سکھاتے ہیں۔ یہ سب ہماری تہذیب کے نقش و نگار نہیں، بلکہ گمراہی کے گہرے گڑھے ہیں، جن میں گر کر اٹھنا اور سنبھلنا بہت مشکل ہے۔ ہماری پڑھی لکھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کو بھی یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ جدید اور انگریزی طرز کے اداروں میں تعلیم تو حاصل کر رہی ہوں، لیکن اگر مجھے اولاد کی تربیت کرنی ہے تو خالص اسلامی اصولوں اور اسلامی تہذیب و اقدار کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اگر ہمیں اپنی دینی روایات اور مذہبی اقدار کو فروغ دینا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا اپنی نسل کے بارے میں۔ ہماری گود میں پرورش پانے والی نسل کل کو ملک و قوم کی نمائندگی کرے گی۔ آج ہم حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خصوصیات اور حضرت بی بی فاطمہ جیسی صفات کی مالک تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم ان کے اخلاق، کردار اور شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے اپنے اندر وہ خواص پیدا کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میری بہنیں میرے خیالات سے متفق ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو یقیناً وہ میرے اس پیغام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گی اور شیئر اور لائک کر کے اس پیغام کو دوسری بہنوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ جزاک اللہ۔ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔